صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ دنوں بعد 14 اگست کو ملک بھر میں جشن آزادی کے نام پر تقریبات اور سیمینارز منعقد کیے جائیں گے۔ اسی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ تمہاری انفرادی زندگی، گھریلو فیصلے، تمہارا عدل و انصاف، تمہارا کاروبار، تمہاری سیاست، غرض یہ کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں شریعت کے مطابق ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج اس وقت دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، وہاں جو مسلمان رہتے ہیں وہ مسلمان اپنی انفرادی زندگی اور معاملات تو کسی حد تک شریعت کے مطابق کر لیتے ہیں، لیکن اپنی اجتماعی معاملات کو شریعت کے مطابق عمل کرنا ان کے لیے ناممکن اور محال ہے۔ شریعت کے مطابق لباس وہ نہیں پہن سکتے، شریعت کے مطابق چہرے پر سنت نبوی داڑھی نہیں رکھ سکتے، سنت کے مطابق اور شریعت کا حکم عورتیں باپردہ ہو کر وہاں نہیں چل سکتی، وہاں روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے۔ اور بعض ایک ممالک میں تو جو عورتیں باپردہ ہو کر نکلے ان کے خلاف عوامی سطح پر کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان کے برقعے اور پردے انہیں چھینے جاتے ہیں۔ اور جو مرد حضرات جو مسلمان ہیں اگر چہرے پر داڑھی رکھ لیں تو جس جگہ جاب کر رہے ہیں وہاں سے دھمکیاں ملتی ہیں جاب چھوڑ جانے کی، کہ اگر چہرے پر داڑھی بڑھائی تو تمہاری جاب کو خطرہ ہے، اور وہ مسلمان اس خوف اور ڈر میں چہرے پر داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ اس کی بنسبت اگر ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو الحمدللہ آپ عمامہ بھی سنت کے مطابق باندھ سکتے ہیں، سفید ہو، کالا ہو، ہرا ہو، کوئی بھی سنت کے مطابق آپ عمامہ باندھنا چاہے باندھ سکتے ہیں۔ شریعت کے مطابق آپ سنت کے مطابق چہرے پر داڑھی رکھ سکتے ہیں، سنت کے مطابق آپ لباس پہن سکتے ہیں، آپ اپنی مسجدوں میں اسپیکروں پر اذانیں دے سکتے ہیں، جماعت کے ساتھ آپ مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، آپ تبلیغ جماعت کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، باقی لوگوں کو بھی دعوت و تبلیغ کے ساتھ جو ہے جوڑ سکتے ہیں، آپ بڑے بڑے اجتماعات کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں، آپ کو کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟
کیونکہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والے ایک مسلمان ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب کچھ دنوں بعد جب 14 اگست کا دن ہوگا، اور اس 14 اگست کے دن جو ہر سال کی طرح تقریبات منائی جاتی ہیں، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کہ کیا یہ سیلیبریشن اور یہ تقریبات شریعت کے مطابق ہوتی ہیں یا پھر شریعت کے خلاف ہوتی ہیں؟ کیونکہ پاکستان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر تو ہمیں شکرانے کے نوافل ادا کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے نوازا ہے کہ ہم سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اس پر تو جتنا چاہے شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر خود قرآن بھی کیا کہتا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم پر جو اللہ نے نعمتیں کی ہیں ان کو یاد کرو، ان کا ذکر کرو۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور کچھ دن ٹھہرنے کے بعد جب ان کا تعلقات، ان کا میلاپ جب یہودیوں کے ساتھ ہوا جو مدینہ میں رہتے تھے، تو پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پوچھا مسلمانوں نے کہ آپ 10 محرم کے دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم 10 محرم کو اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ یہی وہ دن تھا کہ جس دن ہمیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں اور برکت سے اللہ نے ہمیں فرعون اور فرعونیت سے کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی اور ہمیں آزادی عطا کی۔ وہ فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو اپنی باندیاں اور غلام بنا لیتا تھا، اور ان کے مردوں کو قید خانے میں جیل میں بند کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی۔ یہودیوں نے کہا ہم اسی آزادی کی وجہ سے آج تک 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے طور پر، کیونکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ یاد کرو اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ تو ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت سے نوازا نا۔ بر صغیر کی تقسیم سے پہلے انگریز کا تسلط ہم پر تھا، ہندوانہ رسم و رواج ہمارے اسلامی تشخص پر پہنچ چکی تھی، ہمارا اسلامی تشخص جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا۔ تو اس وقت کے مسلمانوں نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جہاں ہم اسلام کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم عام ہو۔ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جہاں قرآن و سنت کی بالادستی ہوں، جہاں مسجدیں آباد ہوں، جہاں مدارس میں قول اللہ اور قول الرسول کی آوازیں بلند ہوتی ہوں، جہاں ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر پرورش پا سکیں۔ ہمیں ایسا ملک، ایسا خطہ اور ایسی ریاست چاہیے۔ اور اسی بنیاد پر پاکستان کا نعرہ کیا لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ نعرہ ایک سیاسی نعرہ نہیں تھا کہ محض لگا دیا اور پھر بن گیا۔ اس نعرے کے پیچھے، اس مقصد کے پیچھے، اس ایجنڈے کے پیچھے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو لاکھوں ماؤں نے اپنے جوانوں کو نیزوں پر چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، لاکھوں مسلمان بہنوں کی عصمتیں لٹی ہیں، اپنی عزتیں لٹا کر اس کلمے کی بنیاد پر اس پاکستان کی بقا کا بنیاد رکھی ہے۔ اس پاکستان کے لیے
لاکھوں علماء اور طلباء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور پھر یہ پاکستان وجود میں آیا۔ اس پاکستان کا قیام کوئی حادثاتی طور پر نہیں تھا، اس پاکستان کا قیام بڑی قربانیوں کے بعد پیش آیا ہے، بڑی قربانیوں کے بعد یہ پاکستان ماریز وجود میں آیا ہے۔ تو حق کیا بنتا تھا؟ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے، شکرانے کے نوافل پڑھتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے، تلاوت قرآن کریم کرتے۔ 14 اگست کے دن بجائے اس کے کہ ہم چہروں پر پینٹ کریں، ناچ گانا کریں، ڈھول دھماکہ بجائیں، ہلا گلا کریں، اسکوٹروں سے سلنسر نکال کر اور ریزے مارتے پھریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس دن ہم ان قربانی دینے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اس عظیم نعمت پر۔ لیکن شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اس دن، وہ دن جو ایک تاریخی دن تھا، وہ دن کہ جس کی تاریخ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانی چاہیے تھی، لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے کردار نے ہماری ان نوجوان نسل کو جو آج موجود ہے انٹرٹینمنٹ کا دن بنا دیا ہے۔ آج 14 اگست کوئی مناتا نہیں ہے، سیلیبریٹ کوئی نہیں کرتا، 14 اگست کے دن صرف انٹرٹینمنٹ کیا جاتا ہے، انجوائمنٹ کیا جاتا ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ وگرنہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگتے، اس مقصد کو اپنے ذہن میں بٹھاتے، اس ایجنڈے کو اپنے دماغ میں بٹھاتے، ان قربانیوں کو یاد کرتے اور اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کرتے کہ اے اللہ، ہمارے بڑوں نے، ہمارے آباء و اجداد نے جو جو قربانیاں دیں انہیں اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما اور ان کے درجات کو بھی بلند فرما۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ نہ ہمیں تاریخ کا پتہ ہے اور نہ ہی ہمیں آزادی کا مطلب پتہ ہے۔ آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی مرضی سے کپڑے پہن لے، سیر و تفریح کر لے، لباس پہن لے، کاروبار کر لے، بلکہ حقیقی اسلامی تصور آزادی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے رب کا بندہ بن جائے، نہ خواہشات کا، نہ انسان کا، نہ کسی باطل قوتوں اور قانون کا، نہ فیشن کا، نہ کسی دباؤ کا غلام بنے، بلکہ صرف اللہ کا غلام اور اللہ کا بندہ بن جائے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے تو انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور یہی وہ آزادی ہے کہ جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، جب انسان اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو حقیقت میں یہی وہ آزادی ہے، یہی وہ آزادی ہے، اور حقیقی آزادی اسی کو کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب اسلام میں داخل ہوئے تو مکہ کے سرداروں، ان کی رسم و رواجوں اور بتوں کی غلامی کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن گئے، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ نے انہیں زمانے بھر کا امام بنا دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آج ہم جس آزادی میں جی رہے ہیں، معذرت کے ساتھ اس کو ہم جسمانی طور پر تو آزادی کہہ سکتے ہیں، لیکن ذہنی طور پر ہم آج بھی غلام ہیں، ہم آج بھی انہی رسم و رواج میں جی رہے ہیں جو بر صغیر کی تقسیم سے پہلے تھی، ہم آج بھی اسی کلچر کو اپنائے ہوئے ہیں جس ہندوانہ رسم و رواج اور کلچر کو خاتمے کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی۔ ہم آج بھی اسی ایجنڈے پر ہیں جس ایجنڈے کو ہمارے بزرگوں نے چھوڑ کر ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے تھے۔ ہم آج تک جو ہے اسی غلامی اور ذہنی غلامی میں مبتلا ہیں۔ وہ ایک شخص تھا نا، عجیب و غریب بیماری میں مبتلا تھا، گھر سے باہر نہیں نکلتا کہ باہر نکلوں گا
تو مرغی دانا سمجھ کر مجھے کھا جائے گی. آپ نے سنا یہ؟ ایک عجیب و غریب بیماری تھی, گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا کہ باہر نکلوں گا تو مرغی دانا سمجھ کر مجھے کھا جائے گی. گھر والوں نے, دوست احباب نے, رشتہ داروں نے, سب نے سمجھایا کہ بھائی آپ انسان ہو, آپ کوئی دانا نہیں ہو جسے مرغی دانا سمجھ کر کھا جائے. لیکن اسے بات سمجھ میں نہیں ہے. اسے ڈاکٹرز کے پاس لے جایا گیا. ڈاکٹر نے سارا چیک اپ وغیرہ کر کے گھر والوں کو بتایا کہ بھئی اس کو 6 مہینہ 1 سال کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ, اس کا علاج ہوگا, 6 مہینے 1 سال کے بعد آپ اسے لے جانا, یہ مکمل ٹھیک ہو جائے گا. چنانچہ 6 مہینے 1 سال کے بعد جب گھر والے اس کو لینے کے لیے گئے اور اس کا علاج مکمل ہو گیا تو ڈاکٹر نے اس کا ٹیسٹ اور امتحان لیا. ہاں بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتایا. کس کے بیٹے ہو؟ اس نے وہ بھی بتایا. کون سے خاندان سے تعلق ہے؟ یہ بھی بتایا. بھائی تم کون ہو؟ کہا میں انسان ہوں. تو ڈاکٹر نے اشارہ کیا گھر والوں کی طرف. ہاں, گھر والے خوش کہ بھائی اب تو یہ سدھر گیا, اس کا علاج ہو گیا. جب جانے کا وقت ہوا تو ہاسپٹل سے باہر نہیں نکل رہا. گھر والوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا, گھر سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ بولا باہر مرغیاں کھڑی ہیں. ارے بھائی باہر مرغیاں کھڑی ہیں تو ابھی بھی تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ آپ انسان ہو. کہاں مجھے تو پتہ چل گیا میں انسان ہوں, مرغیوں کو کیا پتا کہ میں انسان ہوں کہ نہیں ہوں, وہ مجھے دانا سمجھ کر کھا گئی پھر. تو اسی طرح ہم بھی آج ذہنی طور پر غلام ہیں. جسمانی طور پر تو ہم آزاد ہیں, لیکن آج بھی ہم ذہنی طور پر اسی زمانے میں جی رہے ہیں, انہی رسم و رواج کے ساتھ, اسی ثقافت اور کلچر کے ساتھ جس ثقافت اور کلچر کو ہمارے بڑوں نے ٹھکرا کر اس قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی. ان ہندوانہ رسومات کو چھوڑ کر اس پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں دی, اور اسی بنیاد پر یہ نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ, اور پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ. تو میرے محترم بزرگوں, ہم اپنی تاریخ پڑھیں, ہم اپنی ہسٹری پڑھیں, ہم یہ تو پڑھیں کہ ہمارے بڑوں نے کیا کیا قربانیاں دی تھی. خدا کی قسم ایک واقعہ اسی مسجد میں ایک بزرگ نے مجھے سنایا. یہ کوئی کتابی واقعہ نہیں ہے, بلکہ اسی مسجد میں ایک بزرگ نے سنایا جو آج تک جو نا جب بھی مجھے یاد آتا ہے حیران اور اندر سے خون کھولنے لگتا ہے. فرمانے لگے جب ہم ہجرت کر کے آ گئے اور پھر 30-40 سال کے بعد جب دوبارہ جانا ہوا رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے ہندوستان, تو وہاں کے رشتہ داروں نے بتایا کہ ہم ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے گاؤں میں, تو باہر کچھ عورتیں کھڑی تھی, لباس سے وہ غیر مسلم عورتیں لگتی تھی, ہندوانہ لباس پہنا ہوا تھا. تو کہا نماز سے فراغت کے بعد جب ہم گئے اور ہم میں سے کسی نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں کھڑی ہوں, تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری نماز کو دیکھ رہے تھے, تمہاری اذان سنی تھی تو ہم رک گئے اور ہمیں اپنے بچپن کے دن یاد آ گئے. کہا وہ کیسے؟ کہا ہم بھی مسلمان تھی, ہم مسلمان گھروں کی بیٹیاں تھیں. بر صغیر کے تقسیم کے وقت جب پاکستان اور ہندوستان الگ ہوا تو ہم اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئی اور ہمیں ہندوؤں نے پکڑ لیا, اور پھر ہماری وہاں شادیاں ہوئیں, پھر ہمارے بچے ہوئے, اور آج وہ ہمارے بچے بڑے ہو چکے ہیں, جوان ہو چکے ہیں. تو یہ بڑی قربانیوں کے بعد ہمارا ملک وجود میں آیا ہے. اس کے لیے ہماری ماؤں بہنیوں نے اپنی عزتیں لٹوائی ہیں. تو خدا کے واسطے اس ملک کی قدر کریں, الزامات کسی پر نہ دیں کہ فلاں نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے, فلاں نے ہمارے ملک کو برباد کیا ہے, فلاں ادارے نے تو ہمارے پورے ملک کو ختم کر دیا. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کردار نبھایا ہے اپنے ملک کی ترقی کے لیے؟ قبر میں اور حشر میں مجھ سے اور آپ سے دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا, آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے, ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, ہر شخص کا اعمال نامہ ہاتھ میں دیا جائے گا. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لے, آج تو خود ہی اپنے حساب کتاب کو جانچنے کے لیے کافی ہے. کسی اور کی ضرورت نہیں جو تیرا حساب کتاب پڑھے, بلکہ تو خود حساب کتاب اپنا انجام کا کر لے, حساب کتاب لگاتا جا,
اور اندازہ کرتا جا تو سزا کا مستحق ہے یا جزا کا مستحق ہے۔ تو حشر کے دن مجھ سے اور آپ سے کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، آپ نے کیا کیا، آپ کا کردار کیا تھا۔ تو اسی لیے میرے محترم بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائیں، اپنے بچوں کو مقصد پاکستان بتائیں کہ اس پاکستان کا قیام کا مقصد کیا تھا، یہ پاکستان کیوں وجود میں آیا تھا، اور پھر اس پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جشن نہیں منا سکتے، آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، بالکل منا سکتے ہو، لیکن شریعت کی باؤنڈریز کا خیال رکھتے ہوئے، شریعت کی حدود کی رعایت رکھتے ہوئے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر کے کوئی خوشی خوشی نہیں ہوتی ہے، کوئی جشن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی تمام دشمنوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔